يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے درود پاک پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ کے بعد احباب ذی مقام آج کی مقدس اور مبارک محفل جامع مسجد یا رسول اللہ کے اندر سلسلہ دستار فضیلت و تقسیم انعامات انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر ابھی چند لمحات کے بعد میرے مربی، میرے محسن حضور تاجدار کیلانی پیر طریقت راہ رشیدیت پروردگار آغوش ولایت قاسم فیضان شیخ ربانی و پیر کیلانی میرے آقا نعمت دور پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری دعوت برکات العالیہ، آپ ہی کا اصل بیان ہونے والا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس طرح مجھ سے قبل فاضل جلیل بیان فرما رہے تھے، واقعتاً ہم رسمن بھی نہیں آئے اور ہم نے رسمن حضرت کی بیعت بھی نہیں کی ہے، نہ ہماری یہ تربیت ہے اور نہ ہی ہمارے رسمی پیر ہیں۔ ہمارے پیر رسمی پیر نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ سامنے ویسے جو ہے یہ بات یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ حضور آقا نعمت کی سرپرستی کے اندر الحمدللہ اس وقت بھی بیرون ملک اور ملک پاکستان کے اندر 150 کے قریب مدارس جو ہیں مدیر اسلام کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، اور اسی کی ایک کرن جو ہے یہ آپ کے محلے کے اندر بھی ہے، اور اس جیسی ہزاروں مطلب سینکڑوں کرنیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے آستانہ علی حضرت کیلم رشید کے ساتھ ملحقہ ایسے جامعات طلبہ و طالبات جس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ حضرت کیلم والا شریف کا فیضان ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر چند جو ہے وہ باتیں میں بھی آپ حضرات کی گوش گزار عرض کرنے والا ہوں۔ جو آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، سادہ سا مفہوم اس کا تو یہ ہے، رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات و زبور و انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کریم کو نازل فرمایا، ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کا بھی اعلان فرما دیا، اور یہ بات بالکل اٹل ہے کہ جو قرآن مقدس رب تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اور قلب مبارک پر نازل فرمایا 1500 سال تقریباً پہلے، مینوان اس کے اندر بغیر زیر اور زبر کے فرق کے الحمدللہ وہ آج جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں جو ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے امام بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا تھا، بڑی علمی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ماحول تھا، وہ ایک عالمی مجلس جو ہے محفل منعقد کیا کرتا، اس کے اندر سارے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہوتے۔ اس عالمی مجلس کے اندر بڑے بڑے سکالر لوگ جو ہیں وہ آتے۔ اس مجلس کے اندر ایک سکالر آیا، بڑی وجاہت والا، بڑے خوبصورت کپڑوں والا، چہرے سے جو ہے وجاہت نظر آ رہی تھی، بڑی اس نے پربوز تقریر بھی کی، ہے بڑی یہودی تھا۔ جب وہ تقریر سے فارغ ہوا تو مامون الرشید نے اس کو دعوت اسلام دی کہ تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہو کر تجھ سے یہ بات کیسے پوشیدہ ہے کہ اسلام جیسا سچا دین اور اس کو تو نے ابھی تک قبول نہیں کیا۔
جب مامون الرشید نے اس کو دعوت اسلام دی تو کہنے لگا کہ ہمارا دین یہ تمہارے دین سے جو ہے وہ بہتر ہے، میں اس کے اندر غور کروں گا۔ اگلے سال جب وہی سالانہ محفل منعقد ہوئی تو وہی آدمی وہ آیا اور آ کر اس نے اسلام کی حقانیت پر بہت پربلند تقریر کی، اسلام کے حق ہونے پر، قرآن کے حق ہونے پر بہت بڑا خطاب کیا۔ خطاب سے جب فارغ ہوا نا تو مامون الرشید کہنے لگا کہ میں نے پچھلے سال تمہیں دعوت اسلام دی تھی، میرے کہنے پر تو نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آج تو خود جو ہے وہ اسلام کا پرچار کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو بیان کر رہا، اللہ کا تم یہودیوں کا عالم ہے۔ کہنے لگا بات ٹھیک ہے، میں جب یہاں سے گیا تو میرے دماغ نے، میرے دل نے جو جوڑا، اور پھر میں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے تیار کیے، اور میں چونکہ بہت بڑا جو ہے وہ کاتب بھی ہوں، بہت خوش نما خوبصورت میں نے تورات کے 3 نسخے تیار کیے اور اپنی مرضی سے اس کے اندر رد و بدل کیا۔ وہ رد و بدل کر کے میں یہودیوں کے کلیسے میں چلا گیا، جا کر کہا یہ تمہاری کتاب ہے، یہ میں نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، اس کو خرید لو۔ انہوں نے جب دیکھا اور آنکھ کھولے تو بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اس کی جلد تھی، انہوں نے وہ خرید لی، 3 نسخے انہوں نے رکھ لی اور پھر مجھے قیمت ادا کر دی۔ کہتا ہے پھر میں نے 3 نسخے انجیل کے بھی جو ہے وہ میں نے لکھے، اس کے اندر بھی اپنی منمانی سے جو ہے وہ رد و بدل کیا۔ وہ 3 نسخے لے کر میں عیسائیوں کے پاس گیا، ان کے گرجے کے اندر گیا، جا کر کہا تمہاری یہ مذہبی کتاب ہے اور میں نے اس کو بڑی خوبصورت خط کے ساتھ اس کو لکھا ہے، ہیدا ریب اس کی جلد ہے، اس کو مجھ سے خرید لو۔ انہوں نے بھی 3 نسخے مجھ سے خرید لیے اور انہوں نے میری قیمت جو ہے وہ ادا کر دی۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پھر قرآن کریم کے 3 نسخے تیار کیے، نہایت خوبصورت کاغذ، نہایت خوبصورت جلد، اور اس کے اندر بھی میں نے رد و بدل کیا۔ جب رد و بدل کر کے بغداد شہر کے اندر میں لے کر گیا کتب خانے پر، کتب خانے والے کو میں نے کہا جناب یہ آپ کی مذہبی کتاب ہے، انتہائی محنت کے ساتھ لکھی ہے اور خوبصورت اس کی جلد ہے، یہ مجھ سے خرید لو۔ کتب خانے والا کہنے لگا رکھ جاؤ، ہم پہلے نظر ثانی کریں گے، دیکھیں گے، اگر درست ہوئی تو پھر خریدیں گے، ورنہ تیری کتاب واپس کر دیں گے۔ کہتے ہیں میں دوسرے دن، تیسرے دن جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا میں اس کے مطابق گیا، مجھے کہنے لگے یہ 3 نسخے اٹھاؤ اور لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ نہایت خوبصورت کتابت ہے، نہایت خوبصورت جلد ہے۔ کہنے لگا جلد کی خوبصورتی کی بات نہیں، اس کے کاغذ کی بات نہیں، کتابت کی بات نہیں، ہم نے حافظ قرآن کو بلایا ہے، اس سے قرآن سنا ہے، تیری کتاب کے ساتھ اس کو جو ہے ہم بیٹھ کرتے رہے ہیں، تیری فلاں فلاں جگہ پہ اندر ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو نے اس کے اندر رد و بدل کیا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، ہمیں تیرے اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا میں نے اسی وقت کلمہ طیبہ اور پڑھا اور مسلمان ہوا۔ یہ قرآن جس کے اندر اتنی صدیاں بیتنے کے باوجود بھی اس کے اندر زیر اور زبر کا فرق نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے، اور یہ جو قرآن دین جس دین کی کتاب ہے وہ دین بھی سچا دین ہے، اور یہ کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اس قرآن مقدس کی جو ہے وہ تعلیم کو محفوظ فرما دیا، اور الحمدللہ رب سے لے کر والناس تک قرآن کریم پڑھنے والے افراد موجود ہیں۔ اگر یہ دنیا سے یہ قرآن کریم کے نسخے ختم نہیں ہو جائے تو قرآن کریم ختم نہیں ہو سکتا، ایک حافظ پورا قرآن کریم لکھوا سکتا ہے۔ لیکن عزیزان کرام یہ قدر ہم نے اس قرآن کی عظمت کو اور اس کی قدر کو سمجھا نہیں۔ مولانا نور مہدی رحمہ نے مصری شریف کے اندر ایک جو ہے وہ حکایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ذمہ دار آدمی تھا،
کی حویلی تھی، حویلی کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنا بیل باندھتا تھا. رات کے وقت وہ اپنا بیل باندھ کے چلا گیا، گھر گیا، شیر آیا، شیر نے آ کر اس بیل کو کھا لیا اور کھا کر اسی بیل کی جگہ پہ بیٹھ گیا. شہری کا وقت تھا، جس طرح جو ذمہ دار لوگ پہلے جو ہے وہ ہل جوتتے تھے، شہری کا وقت آیا، اسے جو ہے وہ جس طرح اپنے بیل کی جو ہے وہ اس کو ہاتھ پھیرتا تھا گردن پہ، اس کی جو ہے وہ پشت پہ، اسی طرح ہاتھ پھیرنے لگا. کہ اس کو ہاتھ پھیر پھیر کے شیر اب دل میں کہتا ہے ارے پگلے تجھے کیا پتا، تو مجھے اپنا بیل سمجھ کے اپنے ہاتھ پھیر رہا ہے. کاش تجھے پتا چل جائے کہ یہ بیل نہیں ہے، یہ تو شیر کے جسم پر تو ہاتھ پھیر رہا ہے، تو یہاں ہی تجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، ارے تیرے اوسان خطا ہو جائے. مولانا روم یہ حکایت لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ارے مسلمان، تجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے تجھے کیا خزانہ دیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ارے یہ قرآن اگر اللہ پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کا بوجھ برداشت نہ کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. ارے تجھے پتہ ہی نہیں، تو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. جس طرح اس کسان کو پتہ نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ بیل کے جسم پر ہاتھ نہیں پھیر رہا، میں تو شیر کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہوں. اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ بیل نہیں یہ شیر ہے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے. فرماتے ہیں کاش مسلمان کو پتہ چل جائے اس کتاب کا مقام کیا ہے، تو جس طرح ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں مسلمان اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے، بلکہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کو سمجھتے ہوئے اس کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کے حوالے سے اپنی امت کو آگاہ فرماتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے، اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے ایک وصیت فرمائے. سرکار نے فرمایا علیک بتقوی اللہ. ارے ابو ذر تقوی اللہ سے، اللہ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کر. فإنه رأس الأمر كله. فرمایا یہ تقوی سارے معاملات کی، ساری عبادات کی زینت ہے، اصل ہے. تقوی اختیار کر. میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس وصیت کے اندر مزید اضافہ فرما دیں، کچھ اور ارشاد فرما دیں. فرمایا علیک بتلاوت القرآن. ارے ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لیں، قرآن کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لیں. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. ارے تو جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو یہ قرآن کی تلاوت تیرے لیے زمین کے اندر نور ہوگی اور آسمانوں کے اندر تیرا ذخیرہ ہوگی، تیرا بیلنس ہوگی. فرشتے جو ہیں یہ تیری تلاوت کو سن کر آسمانوں کے اندر تیرے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیں گے. اور یہاں محدثین فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر تیرے لیے نور ہوگا. اس کا ایک معنی ہے کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. قرآن نور ہے، اللہ کے نور کے ساتھ اپنے دل کو منور کرتا ہے. اور ایک اس کا معنی یہ ہے فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ. ارے جب تو زمین کے اندر جائے گا، جب قبر کے اندر جائے گا، تیرے گھر والے تجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہاں تیری کوٹھڑی کے اندر یہ قرآن جو ہے اپنا نور بانٹا ہوا تیرے پاس آئے گا، اس کا نور تیری قبر کو منور کر دے گا. آیا اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم کر لے. اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، ہم ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا 24 گھنٹوں کے اندر ہم کتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے اوپر جو سرکار نے جناب ابو ذر کو فرمایا کہ اس تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے،
کیا ہم نے بھی اپنے اوپر اس کو لازم کیا ہے؟ آخری حدیث مبارک عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سید طبرانی، معاجم طبرانی تینوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے یہ قرآن وہ ہے جو دنیا کے اندر بھی جب آدمی اس کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے تو یہ نہ دنیا کے اندر اپنا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ قبر کے اندر اس آدمی کا ساتھ چھوڑے گا، بلکہ میدان محشر کے اندر بھی جب تک اس آدمی کو جنت کے اندر داخلہ نہیں دلوا لے گا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنی قبر سے باہر نکلے گا نا میدان محشر کے اندر، قبریں پھٹے گی، آج سارے لوگ اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہاں یہ قرآن آئے گا، یجیء القرآن کالرجل شاہد کلفظ، حدیث مبارکہ کی، بڑا گندا حال، پریشان، دبلا پتلا، اور آ کر جو ہے وہ اس قبر والے کے سامنے ایسی حالت میں قرآن آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا حل تعرفنی، ارے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ قبر والا، قبر سے اٹھنے والا کہے گا ارے مجھے تو نہیں پتا تو کون ہے، میں تو نہیں پہچانتا، کہ غور کر کون ہوں؟ ارے میں وہی ہوں جس کی خاطر تو دن کے وقت تلاوت کر کر کے گرمی جو ہے وہ برداشت کیا کرتا تھا، اور میری خاطر تو اپنی رات کی نیند قربان کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ وہ قبر والا کہے گا کیا تو قرآن ہے؟ کہے گا ہاں میں قرآن ہوں، آج میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ جس طرح دنیا کے اندر میں تیرا محتاج تھا، آج تو میرا محتاج ہے، میں اس وقت تک تجھے چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے تیری منزل تک نہیں پہنچا دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ہوگا کیا؟ وہ قرآن ہے، اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کو، اس حافظ قرآن کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس کا ہاتھ پکڑے گا، اور شان کیا ہوگی قرآن کی؟ دائیں ہاتھ میں بادشاہی ہوگی، بائیں ہاتھ میں جنت کے پروانے ہوں گے، اور وہ اس شان کے ساتھ اس حافظ قرآن کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے گا، اور جب پیش کرے گا عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے جو میری خاطر دل کے تھکا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں نا اب رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان شریف کے اندر سوا پارہ قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، لیکن کچھ محبت والے ایسے بابے بھی ہوتے ہیں جو ان کے جو ہے گھٹنے درد کرتے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی محبت کے اندر وہ سوا پارہ سننا لازمی سمجھتے ہیں، اور آ کر جو ہے وہ گرمی بھی نہیں دیکھتے، اور اپنی جو ہے وہ اس بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی سینے کے اندر جو محبت ہے اس کی وجہ سے خود تو نہیں پڑھ سکتے، اور وہ آ کر قاری صاحب کی زبان سے تلاوت سنتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں نا وہ اس جو ہے خوشخبری کے مصداق ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ قرآن والا، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑ کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، جا کر عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ تیرا بندہ ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تھکا ہوتا تھا، بڑھاپا تھا، لیکن میری محبت کی وجہ سے کھڑے ہو کر سوا پارہ قرآن کی تلاوت سن لیا کرتا تھا، اپنی نیند بھی قربان کرتا تھا۔ یا اللہ آج تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قرآن بتا کیا کہتا ہے؟ عرض کرے گا یا اللہ اس کو آج انعام عطا فرما دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس قرآن والے کو، اس حافظ قرآن کو جو انعام ہوگا وہ تو علیحدہ ہوگا نا، اس کی وجہ سے اس کے والدین کو ایک قیمتی حلہ، لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا، تو وہ والدین عرض کریں گے بیٹا کو سینہ آدھا، یا اللہ بھائی تو نیکیاں ایسا عمل نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ قیمتی حلہ، اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ کتنا قیمتی حلہ ہوگا؟ فرمایا دنیا معافیہ کے اندر جو کچھ بھی ہے نا یہ سب کچھ بھی دیا جائے تو اس کی قیمت نہیں بن سکتا، اتنا قیمتی وہ لباس ہوگا جو اللہ والدین کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ عرض کریں کہ مولا ہمارے عمل تو ایسے نہ تھے جس کی وجہ سے یہ انعام ہمیں مل جاتا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ارے تم نے تو نہیں، تمہارے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ انعام دیا جا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، محلے داروں کے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان کے تمام خاندان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور رب تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ قبلہ قاری صاحب جس محبت کے ساتھ مجھے بتا رہے تھے، ساتھ حافظ قرآن ہے، ساتھ حافظ قرآن ہے، اور بچیاں بھی جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، ترجمہ تفسیر والے الگ ہیں، یہ جو ہے یہ بہرحال یہ ان کی محنتی ہے، یہ حضرت صاحب کی دعائیں ہیں، رب تعالیٰ مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا پہلے ایک پیغام جو حضرت کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں اور آپ بھی اسے دیکھیں۔ حضرت سے تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ پچھلے سال بھی تشریف لائے، دعا فرمائیں گے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات عطا فرمائی، بزرگوں کا فیضان ہے۔ اس سال الحمدللہ 7 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، جن میں 3 بچے ایسے میں ذرا ان کو کھڑا کرنا چاہوں گا۔ حافظ محمد حسن، بیٹے کھڑے جو کتنے حافظ حسن صاحب، حافظ محمد قاسم اور حافظ محمد طلحہ۔ یہ بیٹے ذرا آپ سامنے آ جائیں یہاں پر۔ میں ان کے والدین جاوید صاحب، فاروق اور ندیم صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا۔ یہ وہ خوش قسمت بچے ہیں کہ جنہوں نے 8 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ بڑی پلیز معاملہ اصل نا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بے تکلف نہیں ہوتا، یہ ادب ہے نا بارگاہ کا، تو سبحان اللہ گج کے کہو یار۔ یہ ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بچے بھی۔ حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے۔ حافظ مسلم صاحب بیٹھیے بیٹا، ادھر ہی بیٹھ جزاک اللہ۔ یہ ہمارے وہ چھوٹے بھائی ہیں، میرے سے تھوڑا سا حضوری شریف انہوں نے پڑھی ہے۔ جب مسجد میں نے یہاں تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تو دیگر کو حالات تھے، تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ بیٹا آپ نے اس نظام کو چلانا ہے، تو استقامت کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برکات دی ہے، استقامت دی ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ 3 بچے اور بھی حافظ ہیں، 4، 2 بچیاں ہیں، اور ساڑھے چونکہ قوم کو سکول فوبیا ہوا ہے، تو ہم نے بتانا یہ چاہا کہ صرف بے تحاشا فیسیں دے کر، سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب پیچھے پڑا سی نا، انہیں لمیٹڈ کر دیا کہ اس سے زیادہ فیس نہیں، بے تحاشا فیساں دے کے اسی مہنگے مہنگے اسکولوں میں بچے کو پڑھانا۔ 4 بچے میٹرک والے، 4 بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں مسجد کی صفوں پر بیٹھ کر میٹرک بھی پاس کر لی، حافظ قرآن بھی، ٹھیک ہے، تو فیس میرے لیے حافظ کتنی فیس لے گئے لوگوں، 1 روپیہ بھی فیس نہیں لی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جو اصل مرکز ہے علم کا اس طرف آؤ، جو اصل لیبر اور مرکز ہے علم کا اس طرف آؤ۔ ہم چمک کے عادی ہیں کہ جہاں بڑی چمک ہو ہم اس طرف بھاگتے ہیں اور مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ اور آخری بات پھر حضرت کا کتاب دیکھیں، میرا 25 یا 30 بچے، حافظ صاحب اکثر میں ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت تسی آندے نہیں ہو، کبھی 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد کوئی 10 منٹ کے لیے چکر لگا لیتا ہوں، وہ بھی ان کی چائے بنی رہ جاتی ہے اور میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو 25-30 بچوں میں سے 1 سال کے بعد 7-8 بچوں کا حافظ بننا، پھر الحمدللہ 2 بچیوں کا ترجمہ تفسیر ان کی عالیہ محترمہ نے انہیں پڑھایا، پھر میٹرک جو ہے حافظ صاحب کی سرپرستی میں ان بچوں کا کرنا، اور اس میں زیادہ تر جو کاوش محنت ہے وہ برادر حافظ صاحب کی ہے۔ اب ہم اس پر اتراتے نہیں، اللہ کے حضور سر پر سجود ہیں کہ ہم نے 400
طلبہ والے مدارس بھی دیکھے اور سال کے اندر 3-4 بچے پڑھانے کے بعد، اور یہ وہ بچے ہیں الحمدللہ کہ اگر اس سال ان کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے تو قرآن پاک سنا لیں گے۔ رسماً حافظ نہیں بنے، میں نے رسماً کا لفظ بولا تھا، یہ رسمی حافظ نہیں، پکے حافظ ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بات ہے، یہ میں پورے صمیم قلب اور یقین سے کہتا ہوں کہ پچھلے سال جن بچوں نے یہ حفظ کیا، کئی جگہ پر انہوں نے مصلی سنا، پھر کل سب کو سنایا بھی، تو الحمدللہ یہ بچے بھی پکے حافظ ہیں۔ اور یہ اعزاز ہے جامعہ صفوت الاسلام کو کہ تھوڑی تعداد میں، تھوڑے وقت میں اتنی تعداد کے اندر جو ہے وہ قاری صاحب کی محنت سے حافظ بنانا، بچوں کا ترجمہ تفسیر پڑھنا، پھر سکول کی جو تعلیم ہے اس کی طرف بھی حضرت کی رغبت رہی۔ اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا دست بستہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، اور یہ مقرر ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم کافی ہے، تنگ نہ ہویا کرو، چاولاں دی پلیٹ اسی 3 گھنٹے چاہتی حالت میں نہیں تو میں سیدھے 2 منٹ موڑ لیٹ ہو جانا تو طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت کا بیان تسلی سے سنیں، گھڑی کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ جماعت ہوگی انشاءاللہ، اپنے جو ہے وقت سے اگر 10 منٹ لیٹ بھی ہو گیا تو ٹائم کھلا موجود ہوگا۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خدمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، آستانہ علی حضرت گالے والا شریف۔ حضرات گرامی، تساں عام سنے سکولاں کالجاں دے بچے پڑھدے نے تے وڈے وڈے لیڈر آ کے تقریر کر کے کہندے نے اے ساڈا مستقبل نے، ساڈا مستقبل روشن ہے۔ اے انگلش سکولاں والے کالجاں والے کہندے نے، او غلط ہے۔ ساڈا مستقبل آ بچے نے جنہاں قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ اے مرنے تو بعد بھی ساڈا مستقبل روشن ہے تے زندگی دے وچ بھی روشن ہے۔ اے ماہ رجب ہے، مولا علی دی ولادت اس مہینے وچ، میں 2 شعر منقبت دے پڑھنا تے اس تو بعد حضور قبلہ عالم دامت برکاتہم العالیہ دا خطاب ہوئے گا۔ ایک دفعہ صرف درود شریف پڑھو اونچی آواز نال۔ علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیئے، علی شیر خدا اتے ولایت ناز کر دیئے، فخر اسلام کردہ اے شہادت ناز کر دیئے، علی دی کعبے وچ ہوئی ولادت باسعادت ہے، اور ملی مسجد وچ مولا علی تائیں شہادت ہے۔ انوکھی تے نرالی شان ہے سرکار حیدر دی، انوکھی تے نرالی شان ہے سرکار حیدر دی، او جاندی چیر دی کفار نو تلوار حیدر دی، اے جاندی چیر دی کفار نو تلوار حیدر دی۔ حضرات گرامی، حضور دا ارشاد مبارک ہے، انا مدینہ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہرہ، علی دا دروازہ ہے، اور سے علم دی خیرات الحمدللہ ایس تواڈے درس نو اللہ نے حضور دا صدقہ تے مولا علی دا صدقہ دیتا ہے۔ ایک بلند آواز نعرہ لاؤ، میرے آقا نعمت ختام شروع کر دے نے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف۔ تمام حضرات
جننے بھی حضور دے غلام تشریف فرماؤ اس عقیدے نال درود و سلام پڑھو کہ ہونے تہاڈی آواز بارگاہ رسالت اور حضور دا کرم تہاڈے نصیباں چوں والا خوش نصیب ہوئے نہیں جڑے اس خیرات کو حصہ لو گے کوئی میری خاموش نہ رہے اچھی آواز نہ پڑھو صلاۃ و سلام